ہمارے انتہائی محترم دوست عبدالغنی سومرو صاحب نے کراچی سے پھر سوال کیا ہے۔ وعلیکم السلام۔ I am highly thankful for your honoring me the way you quoted my name in your comprehensive answer during the last dars. I am bowed. My question is، میں لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا چاہتا ہوں۔ جب میں کسی کو دین کی دعوت دیتا ہوں تو اسلام کی اچھائیاں بیان کرتا ہوں، خاص طور پر میں حقوق العباد۔ تو جواب آتا ہے کہ وہ تو ہم غیر مسلم اچھے طریقے سے ادا کرتے ہیں۔ مسلم نماز، غیر مسلم نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سے متاثر نہیں ہوتا ہے، اور میں لاجواب ہو جاتا ہوں۔ مہربانی کر کے ایسا کوئی طریقہ یا عمل بتائیں جس سے متاثر ہو کر غیر مسلم کلمہ طیب پڑھ لیں۔ غیر مسلم ہم سے اب متاثر اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ ہماری نمازیں، ہماری تلاوت، ہمارے روزے، یہ تمام تر ہماری شخصیت کو بدل نہیں رہے۔ غیر مسلم نے ہمیں کاروبار میں جھوٹ بولتے ہوئے، فراڈ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ غیر مسلم نے ہمیں وعدہ خلاف دیکھا ہے۔ غیر مسلم نے ہمیں ہر برائی میں ملوث دیکھا ہے، جس کی وجہ سے غیر مسلم اب یہ سمجھنے لگا ہے کہ ان کا دین اگر سچا ہوتا تو ان میں یہ برائیاں نہ ہوتی۔ لیکن غیر مسلم کو یہ بات پتہ نہیں ہے کہ ہماری نمازیں ادھوری ہیں، ہمارے روزے ادھورے ہیں، ہماری تلاوتیں ضائع جا رہی ہیں۔ اگر ہماری نمازیں صحیح جاتیں، روزے ہمارے صحیح جاتے تو ہماری شخصیت بدل چکی ہوتی۔ قرآن مجید میں جہاں اللہ تعالیٰ نے نماز کی فرضیت قائم کی ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا جو اعجاز ہے وہ بھی بیان فرمایا ہے۔ میں جہاں تک سمجھا ہوں نماز کے حوالے سے، تو میں یہ سمجھا ہوں کہ اولین طور پر اللہ تعالیٰ نے نماز کو بطور دوائی استعمال کیا ہے۔ ایک جگہ یہ بھی لکھا ہے کہ قرآن شریف میں مومنوں کے لیے شفا ہے، اور پھر نماز کا ذکر اس طرح فرمایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، کہ نماز، صلاۃ جو ہے برائیوں اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ اب اگر نماز برائیوں اور بے حیائیوں سے روکے گی اور غیر مسلم یہ دیکھے گا کہ یہ بندہ نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھنے کی وجہ سے نہ یہ کسی کا نقصان کرتا ہے، نہ یہ فراڈ کرتا ہے، نہ یہ جھوٹ بولتا ہے، سچ بولتا ہے، کاروبار میں سچ بولتا ہے، بے ایمانی نہیں کرتا، تو پھر وہ جو ہے اس بات پر غور کرے گا کہ یہ ایسا کون سا عمل کر رہا ہے جس سے اس کی شخصیت میں چینج آ رہا ہے۔ تو سومرو بھائی، آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں نمازیوں کی تعداد تو بڑھ رہی ہے، روزہ رکھنے والوں کی تعداد تو بڑھ رہی ہے، تلاوت کے بھی کمپٹیشن ہوتے ہیں، قرأت کے، نعت خوانی بھی سیزن کے حساب سے چلتی ہے، مسجدیں بھی بھر جاتی ہیں، تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، داڑھی والوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، امامہ شریف پہننے والوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، لیکن کردار کتنے لوگوں کا صحیح ہو رہا ہے؟ یہ جو نمازی آج کل نمازیں پڑھتے ہیں مسجدوں میں جا کے، جو مسجدیں آج کل بنی ہوئی ہیں، ان مسجدوں میں جو کچھ ہو رہا ہے، کیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری نمازیں اور ہماری مسجدیں صحیح ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی اجازت کہاں دی ہے کہ کوئی مولوی اپنے نفس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے
اپنی چودراہٹ کے لیے کسی غریب آدمی کی جگہ پر قبضہ کر لے، غنڈہ گردی کر کے، اور وہاں مسجد بنا لے، اور مسجد بنانے سے مولوی کو کیا فائدہ ہوگا کہ اس کا ایک اڈا بن جائے گا، اور نام کیا لیا جا رہا ہے؟ اللہ کا گھر بنا رہے ہیں۔ قبضہ کس کا ہو رہا ہے؟ مولوی کا۔ تو ایسی مسجدیں جو ناجائز قبضہ کر کے بنائی جائیں گی، کیا ان میں ہدایت ہوگی؟ کیا اللہ تعالیٰ نے کسی کا حق مارا ہے؟ اللہ تو دینے والا ہے۔ اللہ کب سے غریبوں کا مال چوسنے لگا؟ اللہ کب سے لوگوں کی جائیداد پر قبضہ کروانے لگا؟ تو یہ مسجد جو بنائی ہے آپ نے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے اصول کے خلاف ہے۔ یہ جو مسجدیں زبردستی لوگوں کی جائیداد پر قبضہ کر کے مولویوں نے مسجدیں کھڑی کر دی ہیں، وہ بندہ اب کچھ کر بھی نہیں سکتا کہ بھئی جی مسجد بنا دی، اب میں کیا کروں؟ تو ایسی مسجدوں میں ہدایت کہاں ہوگی؟ وہ مسجدیں پاکستان کراچی میں، جب میں کراچی میں رہتا تھا آج سے 30 سال پہلے، تو اس وقت کراچی کے جو خاص علاقے تھے، جیسے کلفٹن ہے، جیسے ڈیفنس ہے، گزری کا علاقہ ہے، ان علاقوں میں ایک ٹرینڈ تھا کہ کوئی اسمگلر دیکھتا کہ کوئی مسجد ٹوٹی پھوٹی ہے تو وہ خاموشی سے جا کر کے مولوی صاحب سے ملتا اور کہتا کہ بھئی چندہ وندہ نہیں کرو، پوری مسجد میں بنواؤں گا۔ میں نے خود دیکھا، خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، میرے ساتھ ایک آدمی تھا، اس نے مجھے کہا کہ یار مسجد بنوانی ہے تو چلو۔ میں نے کہا مسجد بنا کے کیا کرو گے؟ پہلے ہی بہت مسجد ہیں۔ لیکن وہ مسجد تھا، کہتا ہے کہ یار بہت حرام کا پیسہ کما لیا، اب مسجد بنانی ہے۔ میرے سامنے اس نے 2 کروڑ روپے مولوی صاحب کو دیے، مسجد بناؤ۔ اب جو حرام کی کمائی سے مسجد بنے گی، اس مسجد میں آپ کے سجدے قبول ہوں گے؟ تو ہمارا جو معاشرہ ہے وہ دین اسلام کی رسومات کی طرف تو ہے، لیکن جو عبادات کی روح ہے اس سے بے خبر ہے۔ سمجھے آپ؟ یعنی لیٹر آف دا لا تو جانتا ہے، میننگ آف دا لا نہیں جانتا۔ تو غیر مسلم متاثر ہوں گے جب آپ دیندار سچے بن جائیں گے۔ اب ساری باتیں چھوڑیں، غنی بھائی یہ دیکھیں کہ ہماری جو یہ گفتگو ہوتی ہے اس میں غیر مسلم یہودی بھی متاثر ہو کے جاتا ہے، ہندو بھی متاثر ہو کے جاتا ہے، عیسائی بھی متاثر ہو کے جاتا ہے، یہاں تک کہ کمبخت ایتھیسٹ بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں جاتا۔ کیوں متاثر ہوتے ہیں وہ؟ کہ ہم اسلام کا، اللہ کا سچا خالص پیغام لوگوں کو دے رہے ہیں، ہم اللہ کے نام پر نفرتیں نہیں پھیلا رہے، ہم گناہ گاروں کو امید دلا رہے ہیں، ان پر لان تان نہیں کر رہے، ان کو ڈرا نہیں رہے، ان کو اللہ تعالیٰ کی صفت رحیم سے یعنی آشنا کر رہے ہیں، ان کو اللہ کی محبت کی بابت بتا رہے ہیں، ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ بہت بڑا غفور اور رحیم ہے، لوٹ کے آ جاؤ، طہارت کی طرف آ جاؤ، نفرت کو چھوڑ دو، محبت کی طرف آ جاؤ۔ شیعہ، سنی، وہابی، دیوبندی، بریلوی، ان چیزوں سے نکل آؤ۔ یہ وہ دیمکیں ہیں جنہوں نے اسلام کی لکڑی کو چاٹ چاٹ کے ختم کر دیا ہے، اور جب تک اسلام میں یہ فرقہ واریت رہے گی آپ غیر مسلم کو کبھی بھی متاثر نہیں کر پائیں گے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنی امت کا بکھرا ہوا شیرازہ دوبارہ سے مجتمع کرنا ہے۔ جب تک آپ شیعہ، سنی، وہابی سے نکل کر امت مسلمہ نہیں بن جائیں گے، اس وقت تک آپ کسی کو متاثر نہیں کریں گے۔ متاثر تب ہوں گے جب آپ کی زبان میں بھی وہی اور دل میں بھی وہی، جب آپ کا برتاؤ مسلم کے ساتھ بھی ویسا اور غیر مسلم کے ساتھ بھی ویسا ہوگا، جب آپ غریب کی مدد کریں
اور یہ نہ دیکھیں کہ اس کا فرقہ، اس کا دھرم، اس کا دین کیا ہے، تب سمجھ جائیں آپ کے اندر کا انسان جاگ گیا ہے۔ اور اگر سنی کی مدد کرے، شیعہ کی نہ کرے، وہابی کی نہ کرے، بریلوی کی نہ کرے، ہندو کی نہ کرے، تو اس کا مطلب ہے آپ نفرت والے روح ہیں۔ انسانیت کو دیکھیں، یہ ساری انسانیت رب کی مخلوق ہے، اور اس کے بعد اللہ کا پیغام ایسے پہنچانا ہے کہ وہ ہمارے کردار سے متاثر ہو کر اس پیغام کو قبول کرے۔ جس دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تھے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ قرآن میں آیا ہے میں نبی ہوں، مانو مجھے؟ قرآن کو تو کوئی مانتا نہیں تھا، سب کافر تھے نا۔ سب سے پہلے جس بات نے متاثر کیا کفار مکہ کو، وہ وحی الہی نہیں تھی، وہ قرآن نہیں تھا، وہ کردار مصطفیٰ تھا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار عظیم تھا۔ دشمن بھی کہتا تھا کہ آپ سچے ہیں، دشمن بھی کہتا تھا کہ آپ امانت دار ہیں۔ اور جس دن پھر آپ نے جمع کیا سب کو، دعوت کی، اور پھر کہا کہ اے اہل قریش، اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے دشمن چھپا ہوا ہے تو تم مان لو گے؟ تو سب نے ایک آواز میں کہا ہاں بالکل مانیں گے۔ تو آپ نے پوچھا کیوں؟ تو لوگوں نے کہا اس لیے کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ ہمارے نبی کا کردار تو یہ ہے۔ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک دیکھ کر کے نہیں مانا تھا، آپ کے سجدے دیکھ کے نہیں مانا، آپ کی ریاضتیں دیکھ کے نہیں مانا تھا، آپ کی شخصیت، آپ کا کردار دیکھ کے لوگ آپ کے گرویدہ ہوئے۔ اور آج کے دور میں ہماری زبانوں پر تو اسلام کا نام ہے، اللہ کا نام ہے، قرآن ہے، حدیثیں ہیں، نعتیں ہیں، لیکن ہم اندر سے فراڈی ہیں۔ مسجد میں درس دینے کے بعد ہم نے فراڈ کرنا ہے۔ مسجد کے اندر درس دیں گے بیوی کے حقوق، بچوں کے حقوق، مسجد میں کھڑے ہو کر پگڑی بھی باندھی ہے، حدیثیں بھی پڑھ کے سنا رہے ہیں کہ بیوی کے حقوق دو، ماں باپ کے حقوق دو، لیکن اگر ان کے گھر والوں سے جا کے پوچھیں تو گھر والے کہیں گے کہ ہمارا بیٹا 4 مہینے سے چلے پہ گیا ہوا ہے اور وہاں جا کے لوگوں کو بھاشن دے رہا ہے، بیوی کے حقوق سمجھا رہا ہے، اپنی بیوی گھر پہ 4 مہینے سے اکیلی بیٹھی ہے، نہ بچوں کے لیے کھانے کے لیے کچھ ہے، نہ ماں باپ کی خدمت ہے۔ یہ عمل ہے آپ کا؟ ایسے ہوتے ہیں مسلمان؟ ارے مسلمان سے تو مسلمان متاثر نہیں ہے، ایک دوسرے کو چور کہتے ہیں، منافق کہتے ہیں، کافر کہتے ہیں۔ جب مسلمان سے متاثر نہیں ہے تو غیر مسلم کیسے متاثر ہوگا؟ تو اگر ہم نے غیر مسلم کو متاثر کرنا ہے تو ہمیں سچا مسلمان بننا پڑے گا۔ ہمارے قول و فعل میں جب تک تضاد رہے گا، نہ ہم اللہ کو متاثر کر سکتے نہ غیر مسلم کو۔ ہمیں منافقت چھوڑنی ہوگی، ہمیں زبان کے ساتھ ساتھ اپنے دلوں کو بھی پاک کرنا ہوگا، دلوں میں اللہ کا نور بسانا ہوگا۔ ہماری نمازیں ضائع ہو رہی ہیں، لا صلاۃ الا بحضور القلب، جب تک ہمارا قلب نماز میں حاضر نہیں ہوگا ہماری نماز اوپر نہیں پہنچے گی، نماز ضائع ہو جائے گی۔ نماز ہمیں برائی بے حیائی سے نہیں روکے گی، کیونکہ نماز برائی اور بے حیائی سے تب روکتی ہے جب نماز میں نور ہو اور دل میں جائے، پھر وہ دل والا نور آپ کو برائیوں سے روکے گا۔ بغیر قلب کے بیدار ہوئے نماز ایسی بندوق ہے جس میں کارتوس نہ ہو۔ حضوری قلب کے بغیر نماز ایک ایسی بندوق ہے جس میں کارتوس نہ ہو، گولی نہ ہو۔ اب آپ چلاتے رہیں بغیر گولی کے، ٹریگر دباتے رہیں، پھوں پھوں ہوتی رہے گی، بندہ تو گولی تو نہیں چلے گی کیونکہ گولی ہے ہی نہیں اس میں۔ ہمیں اپنے کردار کو ان نمازوں سے، ان روزوں سے اپنے کردار کو سنوارنا ہے، لیکن وہ سنور نہیں رہا۔ اس لیے نہیں سنور رہا کہ ہم نے ایک علم ظاہر پکڑا ہوا ہے،
نمازوں سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں دوسرا علم بھی پکڑنا ہوگا. نماز کے لیے قلب کا پاک ہونا ضروری ہے، روزے کے لیے نفس کو پاک کرنا ہے، اور ان دونوں علوم کے حصول کے لیے علم باطن اختیار کرنا ہے. علم باطن ناپید ہو گیا ہے، ظاہری قیل و قال میں لگے ہوئے ہیں. جب تک زبان تک اللہ اللہ ہے، زبان تک مولا علی ہے، زبان تک یا حسین ہے، اس وقت تک کوئی ہمارے اندر تبدیلی نہیں آئے گی. کیوں بھائی؟ اب دیکھیں نا، وہابی تو گستاخ ہیں، ان کی تو بات چھوڑ دو. بریلوی صرف ولیوں کو مانتے ہیں، لیکن شیعہ یہ تو اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے، مولا علی سے بھی محبت کرتے ہیں. لیکن ان کا حال کیا ہے؟ ان میں بھی تو 32 فرقے بن گئے. ایک فرقہ دوسرے، ابھی فیس بک پر ہی آپ جا کے دیکھیں تو شیعہ گروپ سے ایک دوسرے کو برا کہہ رہے ہیں. تو دونوں مولا علی کے ماننے والے ہو، دونوں برے کیسے ہو گئے، جہنمی کیسے ہو گئے؟ اس کا مطلب ہے کہ مولا علی کا نام جب تک زبان پر ہے کوئی بھروسہ نہیں ہے. یا رسول اللہ کا نعرہ جب تک زبان پر ہے کوئی گارنٹی نہیں ہے. اللہ اکبر کا نعرہ جب تک زبان پر ہے کوئی گارنٹی نہیں ہے. یہ تمام مقدس اسماء گرامی جب تک آپ کے دل میں نور کی صورت میں داخل نہیں ہوں گے، آپ کے اسلام اور کردار کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی متاثر نہیں ہوگا آپ سے. آپ نے مومن بننا ہے. سورہ حجرات میں آیا قالت الاعراب آمنا، کہ اعرابیوں نے کہا کہ ہم مومن بن گئے، کلمہ پڑھا انہوں نے کہا جی ہم مومن. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل لم تؤمنوا، ان کو کہو کہ یہ مومن نہیں ہے، ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ یہ کہو کہ اسلام لا کے مسلمان ہوئے ہیں. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، اور ابھی تو تمہارے قلب میں نور داخل نہیں ہوا ہے. نور داخل ہوگا تب مومن بنو گے نا. اب وہ نور داخل کرنے والا جو علم ہے وہ علم ہمارے پاس رہا نہیں. جن کے پاس وہ علم ہوتا تھا ان کو اولیاء کہتے تھے، ان کو فقراء صالحین کہتے تھے. اب وہ بھی میڈ ان چائنا آنے لگ گئے. لوگوں نے دیکھا کہ فقیروں کی، صالحین کی، پیروں کی بڑی عزت ہوتی ہے، بڑے نذرانے ملتے ہیں، تو کاروباری لوگ یہاں پر بھی آ گئے. آج تو پاکستان میں یعنی پیر انڈسٹری ہے. پیر ایک انڈسٹری اختیار کر گئی ہے. اور یہ جو پیر انڈسٹری پاکستان میں بنی ہوئی ہے نا، اس کے جو وفاقی وزیر ہیں وہ مولانا طاہر القادری صاحب ہیں. یہ پیر انڈسٹری ہے، میں حلفیہ کہہ رہا ہوں. یہ وزیر پیر ہیں، سب ان کی نگرانی میں فراڈ ہو رہا ہے. لیکن مرنا تو ہے، مرنا تو ہے. مرنے کے بعد سب کچھ کلیئر ہو جاتا ہے. تو آج کے دور میں جب شیطان نے پیروں کا لبادہ اوڑھ لیا، عورتوں کی عزتوں پر حملے کرنے لگے، آپ کی جیبوں پر حملے کرنے لگے، تو ایسے لوگ پیر کیسے ہو سکتے ہیں؟ پیر تو وہ ہوتا ہے، ولی تو وہ ہوتا ہے جو آپ کے نفس کو پاک کرے، آپ کے دل سے شہوت کو اتارے، حرص و حسد کو اتارے، آپ کے دل سے تکبر کو ہٹائے اور وہاں پر اللہ کا نقش جما دے. وہ ولی اللہ ہے. آج کے دور میں علماء بھی شیطان ہیں اور شیطانوں نے پیروں کا بھی لبادہ اوڑھ رکھا ہے. حالات بہت خراب ہیں. یہ جو تحریک چلا رہے ہیں ہماری شکلوں سے، ہماری گفتگو سے آپ کو لگتا ہوگا کہ ہم علماء نہیں ہیں، ہم عالم نہیں ہیں، ہم نے دین جو ہے وہ مولویوں کی طرح پڑھا نہیں ہے. پھر ہم دین کی خدمت کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیں سیدنا گوہر شاہی کی صحبت عطا ہوئی، وہاں سے ہم کو باطنی علم مل گیا، ہماری کہانی سمجھ میں آ گئی. اب ہم اس کہانی کو سمجھانے کے لیے یہاں بیٹھ گئے. نہ عالم ہیں نہ ولی ہیں. جو راز ہم کو سمجھ میں آیا ہم وہ اپنے دیگر بھائیوں کو، دوستوں کو، خلق خدا کو وہ راز سمجھا رہے ہیں. جس کے سینے میں نور آتا جاتا ہے وہ اس قافلے میں شریک ہوتا جاتا ہے. لوگوں کے دلوں میں اللہ اللہ شروع ہوتی ہے تبھی لوگ ٹکتے ہیں نا، ورنہ بھاگ جائیں. اگر ہماری باتیں یہ جھوٹی ہوں اور لوگوں کے دلوں میں شروع نہ ہو ذکر اللہ کا تو لوگ بھاگ جائیں نا. لیکن آج سے 2 سال پہلے 5,000
سبسکرائبر تھے، آج دیکھیں آلموسٹ 44,000 سبسکرائبر ہو گئے. یہ کیوں ہوئے ہیں؟ لوگ سنتے ہیں، ذکر لیتے ہیں، دل میں اللہ اللہ ہوتی ہے، ان کو یقین آ جاتا ہے، ان کو فائدہ ہو رہا ہے، ان کی نمازیں درست ہو رہی ہیں، ان کے روزے درست ہو رہے ہیں، ان کا ایمان درست ہو رہا ہے، وہ برائیوں سے، نفرتوں سے، فرقہ واریت سے دور ہٹتے جا رہے ہیں. یہاں آنے کے بعد، اس تعلیم کو سننے کے بعد، سرکار گوھر شاہی کی نظر کرم میں آنے کے بعد لوگوں میں جو سب سے بڑی تبدیلی آ رہی ہے وہ یہ کہ نفرتیں ان کے دلوں سے جا رہی ہیں. وہ شیعہ سنی وہابی کے نعروں سے جا رہے ہیں، اب وہ صرف امتی بننا چاہ رہے ہیں، ایک امت محمد رسول اللہ کے جھنڈے کے تلے، جو اہل بیت سے بھی محبت کرے، ولیوں سے بھی محبت کرے، ائمہ اکرام سے بھی محبت کرے، صحابہ کا بھی ادب کرے، جو سب کا ادب کرے. تم نے تو تتر بتر کر دیا، انتشار پھیلا دیا، دین کا شیرازہ بکھر گیا. کسی نے اہل بیت کی محبت کو پکڑ لیا، کسی نے صحابہ کی محبت کا نعرہ لگایا، کسی نے ولیوں کی محبت کا نعرہ لگایا، کسی نے عظمت مصطفیٰ کا جھنڈا گاڑا. تم نے الگ الگ کیوں کیا؟ یہ تمام چیزیں تو سب کو کرنی چاہیے. کیا آپ نے اہل بیت کی محبت کا ٹھیکہ صرف شیعہ کو دے دیا؟ ولیوں کی محبت کا ٹھیکہ بریلویوں کو؟ توحید کا نعرہ صرف وہابی لگائے گا؟ نہیں. توحید، رسالت، عظمت مصطفیٰ، اہل بیت کی عظمت، ولیوں کی محبت، فقراء کی محبت، یہ تمام چیزیں ایک جگہ جمع ہوں گی تو مومن بنے گا اور امت بنے گی. الگ الگ ہوں گی تو فرقہ واریت ہوگی. متاثر اسی لیے نہیں ہوتا ہے آدمی کہ آپ نے اپنی گاڑی میں سے اسٹیئرنگ یہاں نکال کے رکھ دیا، ٹائر وہاں پڑے ہوئے ہیں، انجن وہاں پر ہے، کیسے متاثر ہوں گے؟ سب کو جوڑو، گاڑی چلے گی تو لوگ بیٹھ جائیں گے. TV, bringing light, love, and peace in your life.